بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ الٹی گریڈ اور جی آئی سی لیکچرر کے سلیبس کے مطابق لگاتار کلاسز آپ لوگوں کو دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مرثیہ کا فن اور آغاز و ارتقا پڑھا۔ آج کی ہماری کلاس نمبر 32 میں دو اہم مرثیہ نگاروں کو پڑھیں گے، میر انیس اور مرزا دبیر۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تفصیلی جانکاری دیں گے۔ آخر میں کچھ سوالات آپ لوگوں سے وربلی پوچھے جائیں گے، تو آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میر انیس کا اصلی نام کئی بار پوچھا جا چکا ہے، تو ببر علی ان کا اصلی نام تھا۔ 1802 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد میں، لکھنؤ میں نہیں، فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ اور جب آصف الدولہ نے لکھنؤ بسایا تو میر انیس لکھنؤ میں آ کے بس گئے۔ میر انیس کا انتقال 10 دسمبر 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے، لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو میر انیس کی تاریخ وصال دبیر نے لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، حالانکہ میر انیس اور مرزا دبیر میں ادبی چشمک ہوا کرتی تھی، لیکن جب میر انیس کا انتقال ہو گیا تو مرزا دبیر نے ان کی تاریخ وفات لکھی تھی۔ اور ایک اہم بات بھی میر انیس سے متعلق انہوں نے کہی تھی، جو کہ آگے آپ کو بتائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میر انیس کے والد کا نام کیا تھا؟ میر محمد مستحسن خلیق تھا، اور دادا کا نام میر حسن تھا۔ یہ میر حسن کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے، ذہن اگر آپ دوڑائیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ ایک اردو میں مشہور مثنوی ہے، وہ کن کی ہے؟ میر حسن کی ہے۔ اور میر حسن کے پردادا کا نام میر غلام حسین زاہد تھا۔ اب یہ جو میر انیس کے دادا تھے کون تھے؟ میر حسن تھے، اور میر حسن نے ایک مثنوی لکھی تھی جس کا نام تھا مثنوی سحر البیان، یعنی کہ بیان کا جادو، جس کو میر شیر علی افسوس نے اسم با مسمى کہا تھا، اور حالی نے اس کو سب سے زیادہ اردو کی مقبول مثنوی قرار دیا، اور محمد حسین آزاد نے اس کے بارے میں لکھا کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ تو یہ مثنوی میر حسن ہے، میر حسن کی یہ مثنوی سحر البیان ہے، 1784 عیسوی میں انہوں نے لکھی تھی۔ ان کی دیگر مثنویوں میں، ویسے تو ٹوٹل ان کی 12 مثنویاں ہیں، لیکن رموز العارفین اور گلزار ارم یہ دونوں کافی اہم ہیں۔ تو یہ میر حسن کون تھے؟ میر انیس کے دادا تھے۔ اسی لیے چونکہ میر انیس کے پورے آباء و اجداد شاعری کرتے تھے اور زیادہ تر قصیدہ، مرثیہ اور منقبت وغیرہ کہتے تھے، اسی لیے میر انیس نے اپنی ایک مرثیہ میں کہا تھا، کیا کہا تھا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ ان کا ایک مرثیہ ہے، مرثیے کا پہلا بند 6 مصرے جو کہ مسدس کی حیثیت میں، وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو یہاں پہ شبیر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، میر انیس کو اردو شاعری کا ہومر بھی کہا جاتا ہے، یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا۔ میر انیس نے اپنی شاعری کی شروعات غزل گوئی سے کی، غزل گوئی سے انہوں نے ابتدا کی، لیکن والد صاحب یعنی
میر خلیق کے کہنے پہ مرثیہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور مرثیہ کو انہوں نے معراج کی بلندی عطا کر دی۔ انیس کا جو ابتدائی تخلص تھا وہ حزیں تھا۔ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، متعدد بار امتحانات میں پوچھا جا چکا ہے کہ انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ حزیں تھا۔ کس کے کہنے پہ انہوں نے اپنا تخلص بدل لیا؟ ناسک کے کہنے پہ۔ کب بدلا تھا؟ 1816 عیسوی میں۔ انیس نے سب سے پہلے ایک لکھنؤ کے رئیس تھے مرزا سیدو، ان کے یہاں ایک مجلس میں اپنا کلام پڑھا تھا، اپنا سلام سنایا تھا۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ اور محاورے کس نے استعمال کیے؟ میر انیس نے استعمال کیے۔ حالی کہتے ہیں کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ محاورے اور الفاظ استعمال کیے، اس کے باوجود حالی کہہ رہے ہیں کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے۔ حالی مرثیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرثیہ سے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، مثنوی کو سب سے مفید اور کارآمد صنف سخن حالی نے قرار دیا، قصیدہ کو خوشامد سے لبریز بتایا اور غزل کو حسن و عاشقی کے دائرے میں قید اور بے وقت کی راگنی بتایا، اور مرثیہ کو بتایا کہ اس کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میر انیس کے مرثیہ کو اخلاقی نظم کے نام سے کس نے موسوم کیا؟ تو ڈاکٹر مسعود حسین خاں، مسعود حسین رضوی ادیب نہیں، ڈاکٹر مسعود حسین خاں لکھتے ہیں کہ انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ قول ہم آگے آپ کو پھر سے بتائیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے۔ بہرحال تو سب سے زیادہ محاورے اور الفاظ انیس نے ہی استعمال کیے۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ مسعود حسن رضوی ادیب نے کیا۔ ٹھیک ہے، کون سی کتاب لکھی آگے بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہرحال سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا مسعود حسن رضوی ادیب نے۔ انیس نے لکھنؤ میں پہلی بار مجلس اکرام اللہ خان کے امام باڑے میں پڑھی تھی۔ انیس کا مستقل قیام لکھنؤ میں امجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ غازی الدین حیدر کی بیگم تھی مبارک محل۔ یہ مبارک محل نے انیس کے لیے نسلاً بعد نسل 40 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا تھا اور امام باڑہ شاہ نجف میں مجلس پڑھنے کے لیے ان کو مقرر کیا تھا۔ انیس کے جو استاد تھے وہ ناسک تھے۔ ناسک کے کہنے پہ انہوں نے اپنا تخلص حزیں سے انیس کیا تھا، تو ناسک کو یہ جگت استاد یا جگت گرو کہتے تھے۔ انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے 1857-58 میں ہوئی۔ انیس کی ملاقات لکھنؤ میں مرزا غالب سے بھی ہوئی تھی۔ انیس کے مرثیے کی خصوصیت کیا ہے؟ انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔ یہ انیس کے کلام کی خصوصیت ہے۔ دبیر کی طرح انیس کے مرثیوں کی حیت کیا تھی؟ مسدس کی حیت ہے۔ مرثیے کو مسدس کی حیت سودا نے عطا کی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیے، کہاں کس شہر میں انیس نے مرثیے پڑھے یا انیس نے کس شہر کا سفر کیا، یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو فیض آباد میں تو پیدا ہوئے، لکھنؤ میں رہے، تو فیض آباد لکھنؤ دو عام طور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ عظیم آباد یعنی کہ پٹنہ، بنارس اور حیدرآباد، یہ شہر آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد، بنارس اور حیدرآباد، ان شہروں میں مجلسوں میں انہوں نے مرثیے پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے جو مرثیے ہیں کتنے جلدوں پہ مشتمل ہیں؟ 6 جلدوں پہ مشتمل ہیں۔ اب میر انیس سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئی، جیسے
علامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر لکھی تھی، جو کہ تقابلی تنقید کا اور تقابلی مطالعہ کا پہلا نمونہ تھی۔ 1907 میں آگرہ سے شائع ہوئی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے انیس اور دبیر کا تقابلی مطالعہ کر کے دبیر سے بہتر شاعر انیس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور موازنہ انیس و دبیر کے جواب میں ایک کتاب المیزان لکھی گئی تھی، دبیر کے شاگرد نے لکھی تھی۔ کیا نام تھا ان کا؟ کمنٹ میں آپ بتائیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ مسعود حسن رضوی ادیب نے سب سے زیادہ کام کیا ہے میر انیس کے اوپر۔ تو ان کی ایک کتاب، ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، سب یہاں پہ بتائیں گے تو کلاس بہت لمبی ہوگی اور غیر ضروری باتیں بھی ہو جائیں گی۔ روح انیس بس یاد رکھیے، روح انیس کتاب مسعود حسن رضوی ادیب کی ہے۔ مطالعہ انیس یہ کتاب ناظر کاکوروی کی ہے۔ انیس شخصیت اور فن یہ کتاب ڈاکٹر فضل امام کی ہے، اور انیس شناسی یہ کتاب مرتب کی ہے گوپی چند نارنگ نے، اور حیات انیس امجد علی اشہری کی کتاب ہے، اور شارف رودولوی کی ایک اہم کتاب مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر یہ کتاب ہے۔ ایک اور کتاب شارف رودولوی کی تنقید سے متعلق بہت اہم ہے، اکثر پوچھ لی جاتی ہے، کتاب کا نام ہے جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ کس کی ہے؟ شارف رودولوی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر بھی شارف رودولوی کی کتاب کا نام ہے۔ انیس کے مرثی یہ کتاب صالح عابد حسین نے لکھی۔ صالح عابد حسین نے یادگار حالی کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی تھی جو کافی مشہور ہے۔ اب کچھ اشعار میں آپ کو میر انیس کے سنا دیتا ہوں، پھر ان کے کچھ مرثیوں کے پہلے مصرعے کو سنا دوں گا، تاکہ اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ بتا دیں کہ یہ کس کا مرثیہ ہے۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میر انیس کہہ رہے ہیں۔ مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم و تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، جد و آبا کے سوا اوروں کی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو، گجلک نہ ہو، تاکید نہ ہو۔ تو یہ جو بند میں نے پڑھا میر انیس کا ہی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور شعر میر انیس کا، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں گے۔ یوں برچیاں تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہو گرد آفتاب کے۔ یہ شعر بھی میر انیس کا ہے۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ یہ شعر بھی میر انیس کا ہے۔ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو۔ تو یہ شعر میر انیس کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے میر انیس سے متعلق کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ قول تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے، حالی کا قول ہے۔ میر خلیق کلونڈا آفت ڈھارا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ مسعود حسین خاں کا یہ قول ہے۔ کون بے وقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو؟ واللہ ثم باللہ تم شاعر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پر زیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ تو یہ بات حیدر علی آتش نے میر انیس کے بارے میں کہی تھی۔ اب جب میر انیس کا انتقال ہو گیا تھا 10 دسمبر 1800
74 ईस्वी को तो मिर्ज़ा दबीर आए थे और उन्होंने एक कथा कही थी तारीख़ वफ़ात की, और उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे मोजिज़ बयान फसीहुल लिसान कदरदान के उठ जाने से अब ज़िंदगी में लुत्फ़ न रहा। ठीक है, वैसे तो अदबी चश्मक थी, लेकिन जब इंतकाल हुआ मीर अनीस का तो मिर्ज़ा दबीर ने कहा कि ऐसे मोजिज़ बयान फसीहुल लिसान और कदरदान के उठ जाने से अब ज़िंदगी में लुत्फ़ न रहा। और मीर अनीस के जाने का इनको इतना गम हुआ कि 1 साल के बाद इनकी भी वफ़ात हो गई। ठीक है, मिर्ज़ा दबीर के बारे में आगे हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शेख अब्दुल कादिर मीर अनीस के बारे में कहते हैं कि मीर अनीस मरहूम इस जहां से उड़ गए मगर उनका नाम जिंदा है। जब तक उर्दू में मरसिया निगारी रहेगी मीर अनीस का नाम जिंदा रहेगा। ठीक है, जब तक आज़ादारी रहेगी मीर अनीस का नाम जिंदा रहेगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक जिस तरह अनीस का कलाम लाजवाब था उसी तरह उनका पढ़ना बेमिसल था। उनके घराने की ज़बान उर्दू मुल्ला के लिहाज से तमाम लखनऊ में सनद थी। लोग कहते थे कि ज़बान सीखना हो तो मीर खलीक के घर जाओ। ठीक है, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उनके घराने की ज़बान यानी मीर अनीस के घराने की ज़बान उर्दू मुल्ला के लिहाज से तमाम लखनऊ में सनद मानी जाती थी। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि अनीस के कलाम पर गौर करना ज़ौक़ फ़हमी, नुक्ता संजी और ज़बान शनासी का फ़ायदा देती है। एहसन लखनवी के मुताबिक खुदाए सुखन मीर तकी मीर के 6 दीवानों में से 72 नश्तर अरबाब बसीरत ने इंतखाब कर लिए, लेकिन मीर अनीस के तरकश में कितने तीर हैं आज तक शुमार न कर सके। अली सरदार जाफरी कहते हैं कि मैं अनीस का शुमार उर्दू के 4 अजीम शुअरा में करता हूँ। 3 अजीम शुअरा इनके, बाकी के कौन हैं तो मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर और इकबाल हैं, और चौथे मीर अनीस हैं। ठीक है, चलिए नासिक के मुताबिक नासिक कहते हैं कि ऐसा दिन आएगा कि उनकी ज़बान और उनकी शायरी की आलमगीर शोहरत होगी। ठीक है, तो ये कौल भी आप याद रखिएगा। अमजद अली अशहरी, इनकी एक किताब का नाम मैंने अभी बताया था, देखो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हयात अनीस अमजद अली अशहरी की किताब है। इस किताब में अमजद अली अशहरी क्या कहते हैं कि मीर अनीस के मुकाबले में दूसरे का मरसिया कहना मीर अनीस का नहीं बल्कि मरसिया का मुँह चिढ़ाना है। आज दिल्ली और लखनऊ में मीर अनीस की मरसिया गोई को मोजज़ा कलाम समझा जाता है। ठीक है, माना जाता है। यहाँ से ये जो बात है ना, ये दूसरी जगह से यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, ये इतनी बात दूसरी जगह से पेस्ट हो गई है। अब देखो अमजद अली अशहरी क्या कहते हैं कि मीर अनीस के मुकाबले में दूसरे का मरसिया कहना मीर अनीस का नहीं बल्कि मरसिया का मुँह छिड़ाना है। आज दिल्ली और लखनऊ में मीर अनीस की मरसिया गोई को मोजज़े कलाम माना जाता है। ठीक है, अब कुछ पहले मिसरे में इनके अहम मरसियों के सुना देता हूँ। ठीक है, ताकि अगर आपसे पूछ लीजिए किसका मरसिया है तो आप कंफ्यूज ना हो। या रब चमने नज़्म का गुलज़ारे इरम कर, फ़र्ज़ंद पैगंबर का मदीने से सफ़र है, बखुदा फ़ारस मैदान तहव्वुर था हुर। ये तहव्वुर होगा, मशहूर नहीं। ठीक है, ये मशहूर नहीं होगा, तहव्वुर होगा, ऐसे होगा तहव्वुर। क्योंकि टाइपिंग करके बोल के रिकॉर्ड करते हैं ना तो कुछ का कुछ सुन लेता है। चलिए, बखुदा फ़ारस मैदान तहव्वुर था हुर, फूला शफक से चरख पे जब लाला ज़ार सुबह, ये भी इनका मरसिया है। आमद करबला के निस्ता में शेर की, ये अनीस का मरसिया है। जब बादबानी कश्ती शाहे उमम गिरा, और जब कता की मशाफत सब, जब कता की मसाफत शब आफताब ने, ये भी अनीस के मरसिए का पहला मिसरा है। और नमक खाने तकल्लुम में फसाहत मेरी
یہ تو پورا بند میں نے ابھی آپ کو سنایا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اب چلیے آتے ہیں مرزا دبیر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میر انیس کے بارے میں ساری اہم باتیں میرے خیال سے آپ نے جان لی، ٹھیک ہے۔ اب مرزا دبیر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سلامت علی ان کا اصلی نام تھا۔ 29 اگست 1803 کو یہ دلی میں پیدا ہوئے۔ یاد رکھیے، میر انیس پیدا ہوئے فیض آباد میں اور یہ پیدا ہوئے دلی میں۔ دبیر کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ دبیر 7 برس کی عمر میں دلی سے لکھنؤ چلے آئے تھے اور محلہ نخاس لکھنؤ میں رہنے لگے تھے۔ دبیر نے 11 یا 12 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ آ کر میر مظفر حسین ضمیر کی خدمت میں حاضر ہو کر شاگردی اختیار کی۔ یعنی دبیر کے استاد کون ہیں؟ مرزا دبیر کے استاد کون ہیں؟ میر ضمیر ہیں۔ اور میر ضمیر کو کافی اس بات کا ناز بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ پہلے تو یہ شعرا تھا ضمیر آیا، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمیر جو تھے وہ دبیر کے استاد تھے۔ میر مظفر ضمیر نے ہی مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ دبیر 12 سال کی عمر میں مرثیہ کہنا شروع کر دیے تھے۔ ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ انشاء اللہ خان انشاء کی نواسی تھی، سید معصوم علی کی بیٹی تھی، ان سے ہوئی تھی۔ دبیر کے 2 لڑکے تھے، مرزا محمد جعفر اوج اور مرزا محمد ہاشم اتارید، ٹھیک ہے، اور ایک بیٹی بھی تھی۔ دیکھو، میر انیس نے کہاں کا مرثیہ پڑھا میں نے بتایا تھا، فیض آباد، لکھنؤ، عظیم آباد یعنی پٹنہ، بنارس اور حیدرآباد۔ انہوں نے کہاں پڑھا؟ سیتاپور، لکھنؤ، بنارس، فیض آباد اور عظیم آباد، ٹھیک ہے۔ کلکتہ کا بھی انہوں نے سفر کیا آنکھ کے علاج کی غرض سے واجد علی شاہ کے بلانے پہ۔ کب کیا تھا؟ 1874 میں، اس کے اگلے سال ہی انتقال ہو گیا تھا۔ مرزا دبیر نے رباعی، قطع، مثنوی، سلام اور قصیدے سب کچھ کہے، ٹھیک ہے۔ احسن القصص اور معراج نامہ یہ 2 اہم مثنویاں ہیں دبیر کی، اور دبیر کا جو کلام ہے دفتر ماتم ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، کئی بار امتحانوں میں پوچھا جا چکا ہے۔ یہ سب پوائنٹ آپ کو یہ ضیاء اردو وغیرہ میں نہیں ملیں گے۔ تو دفتر ماتم جو ہے یہ مرزا دبیر کے کلام کا مجموعہ ہے۔ کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 20 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ ان کی ایک نثری کتاب بھی ہے، ابواب المصائب۔ مرزا دبیر کی نثری تصنیف ہے جو 6 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ حیات دبیر، حیات مرزا دبیر کے نام سے خیبر لکھنوی کی کتاب ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے مرزا سلامت علی دبیر، حیات اور کارنامے، یہ کتاب مرزا محمد امان آزردہ نے لکھی۔ اردو مرثیہ اور مرزا دبیر، یہ کتاب کاظم علی خان کی ہے۔ اب چونکہ دبیر کا رنگ تھوڑا سا کالا تھا تو اس کی وجہ سے میر انیس ان کو حضرت یوسف کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ دبیر کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے میر انیس ان کو حضرت یوسف کہتے تھے۔ واجد علی شاہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں، واللہ لطف شعر میں اس کے اسیر ہوں۔ تو یہ واجد علی شاہ، دیکھیے واجد علی شاہ خود شاعر تھے۔ واجد علی شاہ کا جو تخلص تھا وہ اختر تھا، ٹھیک ہے۔ اور واجد علی شاہ ہی سب سے پہلے اردو میں ڈرامہ لکھے تھے، اور باقاعدہ طور سے اردو کا پہلا ڈرامہ امانت لکھنوی نے لکھا تھا۔ غالب نے بھی دبیر کے بارے میں کچھ کہا، کیا کہا؟ واقعی جب ان کا ایک بند پڑھا تھا، ایک نہیں کچھ بند جب پڑھا تھا مرزا غالب نے دبیر کا، تو کہا تھا کہ واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ناصر کیا کہہ رہے ہیں کہ سلامت علی سا طبیعت دار خلاق مضامین نہ ہوا ہوگا، بلا کی طبیعت پائی ہے۔ لطیف تخیل یہی ہے کہ شاعر جو دعویٰ کرے اس کو ثابت کرے۔ کیا ثابت کیا ہے؟ یہ ناصر کہہ رہے ہیں۔ امداد امام اثر کیا کہہ رہے ہیں کہ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی۔ خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات،
शिद्दत मुबालगा उनकी शायरी की खसूसियत है। ये शिबली हैं। आम तौर से आपको लग रहा होगा ये तो तारीफ़ में कहा है। जी हाँ, ये बात तारीफ़ में ज़रूर कही है, लेकिन ये बात इन्होंने शिबली ने कहाँ कही है? मवाज़ने अनीस व दबीर में कही है। और मवाज़ने अनीस व दबीर में इन्होंने शिबली ने दबीर को बहुत तनकीद का निशाना बनाया है और अनीस के मुकाबले दबीर को कमतर शायर साबित करने की कोशिश की है। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि मवाज़ने अनीस व दबीर के जवाब में एक किताब अल मीज़ान लिखी गई, किसने लिखी थी? सर्च करके बताइए। ठीक है, ज़िया उर्दू, मनार उर्दू में सर्च मत करिएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इनका एक मशहूर मरसिया है, उसका एक बंद मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, यहाँ पे रन होगा। ठीक है, कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है, हर कसरे सलातीने ज़मन काँप रहा है, सब एक तरफ चरखे कुहन काँप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। तो ये जो शेर है इसका है, मिर्ज़ा दबीर का है। और अक्सर एक मिसरा आपसे यहाँ से दे देता है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, पूछ देता है इस मिसरे में कौन सी सनअत का इस्तेमाल है। तो आप क्या बताएंगे? कमेंट में लिखिए। एक और मरसिया का इनका एक मिसरा है कि पैदा शुआए मेहर की मिकराज जब हुई। ये जो मिसरा है मिर्ज़ा दबीर के मरसिए का पहला मिसरा है। तो मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस दोनों के बारे में हमने तफसील से पढ़ लिया। हमने आपसे कुछ सवालात पूछे। क्या पूछा? एक तो हमने आपसे ये पूछा था कि जो अल मीज़ान किताब है वो किसने लिखी, और दूसरा आपसे ये पूछा था कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, इसमें कौन सी सनअत है। और एक पूछा था कि गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, इस शेर में कौन सी सनअत है। इन 3 सवालों का जवाब दीजिए। क्लास को ख़त्म करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे डिमोटिवेट कर दें। ठीक है, और हम क्लास को स्टॉप कर दें। ठीक है, तो क्लास को आप लोग शेयर किया करिए। क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।